السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ان آیات کی روشنی میں آپ نے اچھا تجزیہ کیا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک دعوت رکھی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ جو معیشت تنگ ہے اور یہ جو مہنگائی کا رونا روتے ہو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، اور اعمال کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے، اور پھر اعمال خراب ہیں، تمہارے گویا اپنے کرتوت ہیں جو تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اور ابھی عذاب ادنا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں اس شرک کی وجہ سے، وہ اس سے کہیں زیادہ تھے، اور اسی شرک کے اندر، اسی جرم کے اندر یہ قوم مبتلا ہو گئی ہے۔ کل میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک یعنی پروگرام جس طرح کرتے ہیں یہ صحافی لوگ، پبلک میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں، تو کسی علاقے میں سندھ میں تھا شاید، تو وہ مزدور بہت زیادہ اپنی تنگی کا رونا رو رہے تھے، اور بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہماری دیہڑی نہیں لگتی ہے اور یہ ہوتا ہے، حالات بہت تنگ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو اور وہ اپنے طرف سے کہہ رہا تھا کہ حکومت والے یا آگے پیچھے جتنے ہمارے یہ لیڈر ہیں، یہ صاحب اقتدار ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی دوسرے مسلمان کا خیر خواہ نہ ہو، اس کی تنگی کو محسوس نہ کرے۔ اور وہ صحافی کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم یہ ہمارا پروگرام اوپر والوں تک نہیں پہنچا سکو گے، تو اس نے آگے سے قسم کھائی کلمہ پڑھ کے کہ میں یہ ضرور پبلک میں آپ کا یہ پیغام پہنچاؤں گا تاکہ جہاں جہاں تک یہ پہنچے۔ تو وہ بھی کچھ ہمدردی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن آخر میں اس نے جو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حالات ٹھیک کر دے، تو اصل میں اس پر میں نے پھر وہی کمنٹس کیے کہ دیکھو یہی تمہارا جرم ہے، یہ تم نے آخر میں شرک کیا ہے، شرکیہ دعا مانگی ہے، اور نہ تمہیں ایمان کی کوئی قدر ہے، پتہ ہے، علم ہے، اور نہ جو سامنے سن رہے تھے مزدور طبقہ لوگ، ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو اصل میں ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، یہ شرک کرتے ہیں، اور شرک اللہ کو گلی ہے۔ تو یہ جو پبلک ہے نا، یہ سب سے زیادہ شرک کر رہی ہے عام، اسی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور اپنے باغیوں کو مسلط کر دیا ہے جو ان کے اوپر عذاب لاتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کسی نے ایک دفعہ زرداری کو کہا تھا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، تمہارے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اس نے کہا میں عذاب بن کے آیا ہوں اس قوم کے اوپر اللہ کا۔ تو دیکھیے کیسی سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ تو یہ جو ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، چاہے یہ مذہبی لوگ ہوں، فضل الرحمان کی شکل میں، طارق جمیل کی شکل میں، طاہر القادری کی شکل میں، تقی عثمانی کی شکل میں، جتنے بھی آئے ہیں، یا یہ سیاسی لوگ ہوں، جو بھی ہوں، یہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، فؤاد چودھری ہو، محمود قریشی ہو، پتہ نہیں کون کون سی، سارے کے سارے یہ اللہ کے باغی ہیں، کلمے کے غدار ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے یہ آئے ہیں، عسکری قیادت آئی ہے، جتنی بھی آئی ہے پہلے سے لے کر ابھی آخری تک، چاہے یہ حافظ قرآن ہو، یہ سارے کے سارے دین سے ناواقف ہیں، ایمان عقیدے کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے، یقین کیجئے، ایمان عقیدے کی، توحید کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور اس مسئلے کو یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ جو معیشت تمہاری تنگ ہو گئی ہے، بالکل ڈیفالٹ کر چکے ہو، ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، اور مہنگائی کا اتنا زور ہے، اور IMF سے ہمیشہ بھیک مانگتے رہتے ہو، اور عرب ممالک کی طرف بھیک مانگنے جاتے ہو، کبھی پھر چائنا جاتے ہو، کبھی روس جاتے ہو، کبھی امریکہ کی وہاں گود میں جا کر بیٹھتے ہو، چاپلوسی کرتے ہو۔ یہ اسی وجہ سے ذلت اور خواری ہے کہ تم نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلند رکھا جائے گا اگر تم مومن بن جاؤ۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، یعنی پہلے اپنا ایمان درست کرتے اور پھر زندگی بسر کرتے مجھ سے ڈر کر، تو میں ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتا، پرنالے کھول دیتا۔ بتائیے کہ اللہ کا وعدہ صرف تسلی دینے کے لیے، یہ حقیقت ہے اس کے اندر، بالکل حقیقت ہے اس کے اندر۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، عزت دار رہو گے، دوسری قومیں تمہارے نیچے ہوں گی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ اس شرط کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا، جن لوگوں نے مومن بن کے دکھایا اللہ نے ان کو سربلند کیا تھا، پوری دنیا میں ان کا رعب اور دبدبہ تھا، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے۔ جب سے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے،
پس پشت ڈالا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر، تار کے قرآن ہو کر یہ خوار ہوئے ہو۔ کہنے والا بھی اس قرآن کا تارک ہی تھا، اس کی عقیدے میں کتنی خرابیاں تھیں۔ بہرحال یہ سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی شاعری کے انداز میں، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے، اور جب تک تم اس جمہوریت کے طاغوتی نظام سے کفر نہیں کرو گے، اسی طرح یہ جتنے مسالک ہیں، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، سلفی، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، اور یہ اب ان کے علماء دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، یہ کاروبار کی حیثیتیں کر گیا پورا دین ان کا پیٹ لٹک گیا دین کے ساتھ، تو خیر کیسے آئے گی، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ حرام خوری ہے، چاہے یہ مکے کے مولوی ہوں، چاہے مدینہ کے مولوی ہوں، چاہے حرم کے اور بیت المقدس کی وہ جو مسجد ہے، مسجد اقصی جو مقبوضہ ہے، یا مقبوضہ کشمیر کی مساجد ہوں، یا بنگلہ دیش میں ہوں، جہاں بھی ہیں آج پوری دنیا کے اوپر یہ جو مسلمان پائے جاتے ہیں، ان کے اندر وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور قرآن کا دین اور صحیح حدیث کا دین ہے۔ ان کے اندر دین ہے ان کے اکابرین کا، صوفیوں کا دین ہے، اور مولویوں کا دین ہے، اور ان کا اپنا مزاج ہے جو باقی وہ توحید جو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر، الحمدللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک جو اللہ تعالیٰ نے ایمان بیان کیا ہے، وہ عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے، اور دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنانا، کسی اور کو داتا نہ کہنا، دستگیر نہ کہنا، مشکل کشا نہ کہنا، حاجت روا نہ کہنا، کسی کو نہ پکارنا۔ اللہ نے منع کیا تھا، دیکھنا کسی اور کو نہ پکارنا ورنہ بے یار و مددگار ہو کے بیٹھے رہ جاؤ گے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ کب یہ مدد کے لیے آئیں گے؟ جب تم مر جاؤ گے تو یہاں دنیا میں کوئی مدد کے لیے نہیں آتا ہے، تو مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ پھر دعا مانگو، براہ راست اللہ سے مانگو، یہ واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہو، کہتے ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور فلاں کے صدقے، اور سمجھتے ہو دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ایسی دعا ہے جس کے اندر شرک ہے، تو شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد تم سمجھو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسائے گا اور تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کو گالیاں دیں شرک کے ذریعے۔ پھر رکوع اور سجدے ہیں پیروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، اور نبیوں کے سامنے بھی سجدے ثابت کرتے ہیں، یہ بے ایمان مفسرین، تو ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اللہ کے بندو۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو 37 سال سے میں بیان کر رہا ہوں، اور جو بھی ان کا خیر خواہ ان کے اندر یہ بات بیان کرتا ہے اس کو اپنے اندر سے یہ نکال دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے اندر سے نکال دیا تھا اور آپ کے ساتھیوں کو نکالا تھا، بالکل یہ قوم بھی اس سے زیادہ توحید کی دشمن ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی جگہ کسی محکمے کے اندر یہ توحید کی دعوت دو، فوج ہو، پولیس ہو، رینجرز ہوں، یا کوئی وابٹا کا محکمہ ہو، یا کوئی بھی محکمہ ہو، یا کوئی بھی علاقہ ہو، یہاں توحید کی دعوت دو، یہ کھانے کو دوڑتے ہیں اور اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں، تاکہ کوئی واٹس ایپ کا گروپ ہو، کوئی بھی گروپ ہو، یہ یوٹیوب ہو اور فیس بک ہو، ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف یہ باتیں ہیں، پھر کبھی بلاک کر دیتے ہیں، کبھی پھر کھول دیتے ہیں، اور گروپ سے نکال دیتے ہیں، جماعت سے نکال دیتے ہیں جب بھی توحید کی دعوت دو کسی جگہ بھی۔ تو لہٰذا مومنو، اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یہی کام ہے کرنے کا، توحید کی دعوت دو۔ یہ باقی کفر شرک کا جال اللہ تعالیٰ خود توڑے گا، آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ کی دعوت کے اندر برکت آئے گی۔ ایمان کے اندر اس طرح جب تک جو ہے نا وہ توحید نہیں ہوگی اور عمل کے اندر سنت کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی خیر سمت کے اندر نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، یہ اصل مسئلہ ہے، بس یہی علاج ہے ساری بیماریوں کا، اور یہی وجہ ہے ساری پریشانیوں کی کہ ایمان کے اندر خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔